بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تکلف برطرف، اور میں ہوں اس پروگرام کا ہوسٹ باسط جلیلی۔ میرے ساتھ ہیں حمیرہ اور میرے ساتھ ہیں سروش خان، اور ہمیشہ ہوتے ہیں یہ تو، ان کے بغیر تو یہ پروگرام چلتا ہی نہیں۔ صحیح بات ہے، سچی بات تو یہی سچی بات ہے، تو ہم لوگوں نے کوشش کر لی۔ تو دیکھیے ناظرین، بات یہ ہے کہ یہ پروگرام کیونکہ لائیو ہے، اور یہ پروگرام ہم کرتے ہیں اردو کے حوالے سے۔ اب آپ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ہمیں جو ہے اس پروگرام میں کال کریں، ہمیں بتائیں کہ ہمارا پروگرام کیسا ہے۔ یہ تو دراصل ہم نے کوشش کی ایک چھوٹی سی کہ ہم جو اپنی زبان سے جڑے رہیں، ہم اپنی زبان سے دور نہ ہوں یا زبان ہم سے دور نہ ہو، دونوں صورتوں کے اندر یہ ہماری خواہش ہے، اور اسی کو لے کے ہم اس پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں۔ اس میں ہم چاہتے ہیں کہ معیاری تفریح بھی آپ کو ملے، اور اس میں جو ہے آپ کچھ سیکھ بھی سکیں، چاہے اردو کے چند جملے ہی ہوں، کوئی خاص لفظ ہو جس سے سیکھ سکیں، آپ سے بات کر سکیں، دیکھیں، اپنے بچوں کو دکھائیں یہ پروگرام۔ تو ہم پوچھتے ہیں، چلتے ہیں بلکہ حمیرہ کی طرف، اور چلتے ہیں سروش کی طرف کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ بھائی آج کا لفظ کیا ہے؟ آج کا لفظ ہے بہت زبردست، جو آج کل کا موسم چل رہا ہے، خزاں، اچھا، جو شروع ہونے والا ہے یا آلموسٹ شروع ہو چکا ہے۔ تو اس کے بارے میں کچھ ایسا ہے کہ دیا کوئی جلا لینا خزاں کی شام سے پہلے، اچھا، ذرا سی لو بڑھا لینا خزاں کی شام سے پہلے، نہ جانے کب جنون عشق کا موسم گزر جائے، واہ واہ، ہمیں دل میں بسا لینا خزاں کی شام سے پہلے۔ کیا بات ہے، اور کیا آپ کو بات ہے۔ پتہ ہے یہ کون کہتا ہے؟ نہیں، کوئی بھی کہہ رہا، ہمیں اس سے نہیں نہیں، پوچھا، ہمیں please نہیں پوچھا۔ پلیز یہ پوچھیے۔ پتہ کیا کرے گی، یہ فرح اقبال کا فرح نام لے اقبال، گی یار، یہ لے لے گی ہر اچھے شعر کو اس کا نام لے دیتی ہے۔ فرح اقبال نہیں کا بھائی، نام ایسا تو میں نہیں لوں ہے، گی۔ ایسا نہیں کرے آپ، ایسا نہیں کرے۔ بالکل فرح اقبال کا۔ اچھا، فرح بالکل فاقی فرح یار اقبال اتنے کا۔ اچھے شعر کہنے لگی ہے، غلطی سے آدمی غلطی ہو جاتی ہے۔ باسط بھائی بہت اچھے شعر کہتی ہے۔ اچھا جناب، خزاں کا لفظ جب آتا ہے تو ایک گیت آتا ہے ذہن میں۔ اچھا، اور وہ گیت کون سا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے یا میں بتاؤں؟ آپ بتائیں۔ وہ ہے خزاں کے پھول پہ آتی کبھی بہار نہیں۔ واہ، لیکن یہاں میں رک جاؤں، خلش رہ گئی ہے۔ باسط بھائی کچھ کہتے کہتے رک گئے، یاد آ گئی بات۔ ہاں، بات یہ ہے کہ یہ گانا ناظرین ہم آپ کو سنوائیں گے سروش خان سے، اور ہم سنائیں گے آپ کو یہ تھرڈ سیگمنٹ میں۔ بالکل، پہلے سیگمنٹ میں تو ہماری گپ شپ ہے، ہاں، اور سیکنڈ سیگمنٹ میں آپ کی ملاقات کریں گے شاعر سے۔ بہت خوبصورت لب و لہجے کے شاعر ہیں، امریکہ سے تعلق ہے، برسوں سے رہ رہے ہیں یہاں پر، اور ڈیلس میں مقیم ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں۔ پچھلے دنوں ہمارے مشاعرے میں یہاں آئے بھی تھے، بلکہ انہوں نے تو صدارت بھی کی تھی ہمارے اس مشاعرے کی، اور بہت بہت ہمیں مزہ آیا تھا، اور بہت لوگوں نے جو ہے اس کو انجوائے کیا۔ تو ہم نے ان کو آج بلایا، آج ہمارے مہمان ہوں گے، وہ نادر درانی نام ہے ان کا، تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ تو ہم چلتے ہیں ابھی ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ خزاں کو کس طرح لیتے ہیں، کیونکہ میں خزاں کو ڈفرینٹ انداز میں لیتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں، نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ خزاں جو ہے وہ دکھ، تکلیف، پچھتاوا، یہ سب چیزیں مجھے بھی اسی طرح فیلنگز آتی ہیں، اسی طرح کی فیلنگ ہے، سیڈ فیلنگز ہوتی ہیں، کسی کے بچھڑنے کا، ہجر ہے، اور یہ سب چیزیں ہیں۔ یہ ایکچولی کیا ہے کہ ہم لوگ موسم کے ساتھ ساتھ یہ سوچتے ہیں، جیسے اب موسم آتا ہے، خزاں کا موسم، وہ واقعی ویسے اداسی تو لے کر آتا ہے، لیکن میں کبھی ایک شعر سنا کرتی تھی، کیوں اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ یہ شعیب بن عزیز ہے نا، یہ کچھ ہے نا، شعیب بن، نہیں بڑا اچھا شعر ہے یہ، کہ شعیب بن عزیز کا شعر ہے، بڑا زبردست، کہ کیا ہے وہ، کیوں اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ کیا شعر، وہ جو ہے نا کہ وہ جو ہجر کا جو ایک بات، دیکھیں کتنی سمپل طریقے سے اس نے بات کی ہے۔ اب جو ہے ہر طرف جو ہے نا خزاں کا دور دورہ ہے، اور موسم چینج ہو رہا ہے، پتے گرنا شروع ہو گئے ہیں، بڑا شاعری ہے ویسے۔ ہاں، لیکن شاعر لوگ بڑا یوز کرتے ہیں خزاں کو، کیوں ایسا کیوں؟ آپ نے بتا دیا نا، بھی 3 شعر سنا دیے نا، 3 شعر تو میں نے سنا، بچھڑنے کا، محبت کا، تو میں نے آپ کو بتایا جس طرح کہ خزاں کے ساتھ
یہ ساری جو ہے رویے ہیں یہ موسم جو ہے وہ ہماری زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور ہماری موڈز پہ یہ افیکٹ کرتا ہے. بالکل. سردیاں آئیں گی تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کا دل چاہے گا کہ آپ گرم گرم چیزیں استعمال کریں, گرم گرم چائے پئیں, مونگ پھلی کھائیں. ایسے ہی ہوتا تھا کہ ہم لوگ, اور وہ مونگ پھلی کی آوازیں آتی تھی باہر, مونگ پھلی والا, مونگ پھلی والا, یاد ہے؟ ہاں, وہ ٹھیلوں پہ ٹن ٹن کرتا ہوا آتا. بالکل بالکل ٹن ٹن والا ہے نا, رات کو پتہ چلتا تھا کہ کوئی آ رہا ہے ٹھیلے کے اوپر, رائٹ, ٹھیلا لے کے آ رہا ہے, رائٹ. وہ گرم گرم مونگ پھلیاں اس کی, اور جناب پھر اس کے بعد چائے, اور پھر بعض لوگوں کے گھروں میں کشمیری چائے بنتی تھی, گلابی چائے جو ہوتی ہے وہ بنتی تھی. تو بہت, اور پھر وہ کیا ہوتا تھا کہ جب سردی کا موسم ہوتا تھا نا تو اندھیرا تو جلدی ہو جاتا تھا, تو پھر کیا ہوتا تھا کہ پروگرام بنتا تھا کہ کوئی مووی دیکھیں گے, کوئی شام میں بیٹھ کے مووی دیکھیں, اور رات کو پھر بھی ایسا لگتا تھا ابھی صرف 9 بجے. اچھا, مجھے نا کچھ اور یاد آیا. اچھا, سردیوں کی شام کی بات ہوئی تو میں نا چھوٹا تھا, تو اپنی ایک ہی رضائی میں سارے بہن بھائی اور امی, ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں جناب ٹی وی دیکھنے کے لیے. اس طرح ہی ہوتا تھا کہ ٹی وی دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, یا گپ شپ کر رہے ہیں, یا مونگ پھلی کھا رہے ہیں, یا وہ ایک وہ بھی ہوتا تھا ساتھ گجک بھی ہوتی تھی, گجک بھی ہوتی تھی. تو آج جناب ہم ناظرین, اچھا ہم ناظرین آپ کو لے گئے بالکل ماضی میں پیچھے کی طرف. ہم نے آپ کو گجک بھی یاد دلا دی. تو گجک یاد رکھیے, گجک نہ بھولیے گا آپ. چاہے آپ کتنی اچھی ٹافیاں کھاتے ہوں, چاکلیٹس کھاتے ہوں, مختلف چیزیں ہوں آپ کے, لیکن جو گجک کا مزہ ہے, جو مونگ پھلی کا سردیوں کا مزہ ہے, وہ کہیں نہیں ہے جناب, کہیں نہیں ہے. وہ آپ ہیوسٹن میں ڈھونڈنا پڑے گا کہاں سے گجک لیں. اچھا, یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ موسم جو ہے وہ ایک ہجر ہے, ہجر کا سما ہوتا ہے, تو یہ جو شاعر ہوتے ہیں وہ نہیں, کبھی کوئی لفظ ایک محاورہ بھی استعمال ہوتا ہے, آپ کو کچھ شاید یاد ہو کہ کیا ہجر کے خزاں کے درخت کی طرح کھڑا ہے, کچھ ایسا موسم, ایسا محاورہ کچھ ہے نا؟ نہیں, اصل میں خزاں میں پتے جھڑ جاتے ہیں نا سارے, تو وہ بالکل ہو جاتا ہے تنے طرح, آپ دیکھتے ہیں اس کو. تو اداسی کا سبب ہے. جہاں پھول کھلے ہوں, جہاں گرینری ہو, وہاں پہ لوگ جو ہیں باہر نکلے ہوتے ہیں. ہاں, یہ ایک منفی سوچ کا جو ہے نا وہ دیتا ہے ڈیفینیٹلی. اور یہ بات بھی ہے, جو ٹھنڈے ممالک ہیں یا ٹھنڈے جگہیں ہیں, وہاں پر جو ہے خودکشی کا ریٹ بھی زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا جہاں پر, ہاں, جہاں پر اگر برائٹ ہوگا, سورج چمکتا ہوا ہو. دیکھیے ہم لوگ جو ہے نا ہیوسٹن کے رہنے والے اتنے زیادہ خوش قسمت ہیں کہ ہیوسٹن میں بہت ہمیں دھوپ ملتی ہے. اچھا, ہمارے ساتھ صرف یہ مسئلہ نہیں کہ ہمیں دھوپ مل رہی ہے, ہمیں وہی ماحول ملا ہوا ہے جو کہ ہم لوگ چھوڑ کر رہے ہیں بیک ہوم. ہمیں یہاں پر وہ کھانے ہیں, ہمارے نان ہیں, چپاتیاں, بلکہ میں ابھی پچھلے دنوں ایک جگہ گیا تو مجھے وہ کہنے لگا چپاتیاں ختم ہو گئی تھی, جو روٹیاں بنی ہوتی ہیں ہاتھ کی, تو وہ لینے گیا تھا میں, تو وہ نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ رومالی چپاتی لے جائیں. ہاں, رومالی روٹی عجیب سی بات ہے یار, کمال ہے کہ وہ اتنی زبردست روٹی ہے کہ آپ اس کو ہلکا سا گرم کریں اور وہ نرم بھی رہتی ہے, نرم رہتی ہے. اور وہ رومالی روٹی ہے کتنی بڑی, اچھا خاصی بڑی, ایسا لگتا ہے, اور اس کو لپیٹ کے دیتے ہیں. آواز دیکھ کے میں کبھی پہلے کہ مذاق یوں کر کے دیتے, 4 حصوں میں طے کر کے دیتے ہیں. جو میں نے لی تھی وہ فریزر کی تھی. اچھا, آپ نے فریزر کی لی ہوگی. اس کو آپ نکالیں, لیکن احتیاط سے نکالنا پڑتا ہے, کیونکہ آپ نکالتے وہ ٹوٹے ہو جاتے ہیں, اس کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں دو. اچھا, میں نے ایکچولی تازی بنی ہوئی دیکھی, کافی بڑی روٹی ہوتی ہے, 9 انچی سے. مجھے لگا پہلے کہ یہ مذاق کر رہے ہیں کہ رومالی روٹی لے لے, پھر میں نے ادھر ادھر دیکھا, میں نے کہا واقعی یہ صحیح نام ہے, تو انہوں نے کہا ہاں نہیں, اس کا نام ہی رومالی ہے. اچھا, یہ بتائیں, ہاں, کبھی یہ بھی توفیق ہوئی کہ بھائی چلو ہم بھی, میں روٹیاں بناتی ہوں, خواتین کا تو کام بھی ہے روٹیاں بنانا ہے, یہی کام کرتے ہیں, روٹیاں پکاتے رہے ہم لوگ, روٹیاں پکاؤ, ہم لوگوں کو بلاؤ, کچھ کھلاؤ پلاؤ. کبھی کہتے ہیں بریانیاں پکا دو, کبھی کہتے ہیں روٹی پکا دو. اب یہ تو سردیاں آ گئی, اب تو یہاں تو ہم بھی بناتے ہیں روٹی, میں بھی بناتا ہوں. نہیں, ایسے ایک بات ہے باسط بھائی, دیکھیں یہ تو بات پکی ہو گئی تھی لاسٹ پروگرام میں کہ آپ نے چائے بھی بنائی, انہوں نے برتن بھی دھوئے ہیں, ریحان نے بھی دھوئے ہیں برتن, ایسی بات نہیں ہے, جھاڑو بھی لگا. برتن تو اب دھونا اور جھاڑو لگانا تو مردوں کا شیوا بن گیا بھائی. ہاں بالکل بالکل. تو ایک دن آپ لوگ پتہ ہے کیا دیکھیں, میں نے ریحان کو ایک دفعہ بولا کہ یار پلیز وہ جو ایک آتا ہے جس میں آٹا گون جاتا ہے, میں بڑے اس سے گئی, میں نے کہا بلیک فرائیڈے کی سیل ہے, بڑا اچھا آیا ہوا, لے دو. اچھا نہیں گنتا, گن تو کیا آٹا, اب روٹی بھی تو بنانی پڑے گی نا ہاتھوں سے. تو وہ ریحان کہنے لگے, ایک عورت مجھے یہ کہہ کے لے کر آئی تھی کہ لے دے مجھے کہ اس میں آٹا گن جائے گا, لیکن روٹیاں آج تک نہیں ملی مجھے. والی بات ہے یہ کوئی اچھی, میں پراٹھے اچھے بنا لیتی ہوں بھئی, ہم نے تو نہیں کھایا ابھی تک. سال ہونے والا ہے, 1 سال ہونے والا ہے نا,
تو ایک سال میں ہم نے تو نہیں کچھ کھایا جی. بہرحال اچھا بہرحال لیکن آپ پھر اپنے ٹریک سے ہٹ گئے, ہم لوگ خزاں کے اوپر واپس آ جاتے ہیں. تو آپ جو ہے کیسا لگتا ہے جب وہ پتے جھڑ جاتے ہیں اور اس پہ واک کرنا؟ ہوتا ہے کہ مجھے سمر پسند ہے. اچھا سمر اس لیے پسند ہے, آپ جب مطلب جو دل چاہے کریں, بارش ہوتی ہیں, یہ ہوتا ہے بہت, مطلب اٹس لائیولی. ہاں آپ باہر جاتے نکلتے ہیں, باہر نکلتے ہیں, کام کرتے ہیں, جو بھی آپ مطلب باہر ہی رہتے ہیں زیادہ تر. ہاں تو آٹم میں یہ ہو جاتا ہے خزاں میں کہ وہ ایک دم سے وہ سلو ڈاؤن ہو جائے, ہر چیز رک جاتی ہے اور ٹھنڈک ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور پھر آپ کو کپڑے پہننے کے لیے کہ بھائی شوز پہنو, لانگ بوٹس پہنو, ساکس پہنو, بچے ایسے نہ نکل جائیں جیکٹیں. اچھا بعض لوگ جو ہیں ناظرین, میں چاہوں گا آپ لوگ کال کریں, میں بتائیں, بعض لوگوں کو نا سردیاں بہت پسند ہیں, وہ پسند کرتے ہیں سردیاں, وہ کہتے ہیں ہم ٹھنڈ میں رہتے ہیں, ہمیں رہنا پسند ہے. کیونکہ جب میں سیاٹل میں تھا, واشنگٹن میں, تو جب میں نے لوگوں کو بتایا کہ میں جو ہے موو کر رہا ہوں, ایسے میں جانا چاہتا ہوں ٹیکسس, اور ٹیکسس میں بھی ہیوسٹن جانا چاہتا ہوں, تو لوگوں نے مجھے تعجب سے دیکھا. وہ کہنے لگے یہاں تو اتنی گرمی پڑتی ہے, وہ تو ان کے نزدیک وہ جگہ جو تھی ایک ایسی جگہ ہے ہیوسٹن جو رہنے قابل نہیں, اور ہمارے نزدیک یہ ہے کیونکہ ہم پلے بڑے ہیں اس میں, موسم میں پیدا ہوئے. کراچی میں تو وہی موسم تھا, کراچی کا موسم تو وہی تھا, لیکن اسلام آباد میں اور اس سائڈ پہ موسم چینج ہے, کیونکہ میں وہاں رہی ہوں. پنجاب کا موسم چینج ہو رہا ہے, اسلام آباد کا چینج ہوتا ہے. تو وہ جب میری شادی ہوئی, میں آپ کو ایک قصہ سناتی ہوں اسی بات کے اوپر, کہ جب میری شادی ہوئی تو اور ہیوسٹن سے رشتہ گیا. کون سا موسم تھا آپ کی شادی میں؟ سپٹمبر 16. تو وہ خزاں کا ہی ہو گیا, خزاں ہو گیا نا. تو اب وہ سب لوگ یہ بولیں کہ کوئی بات نہیں, تم تو ٹیکسس جا رہی ہو اور ہیوسٹن جا رہی ہو, تو وہاں پہ کچھ صحرا شہرا ہوگا, ڈیزرٹ شیزرٹ ہوگا, وہاں پہ کون سے درخت ہونے ہیں یہ وہ. تو اب ایک کانسیپٹ یہی تھا کہ نیو یارک زندگی میں سنا ہوا تھا, یا شکاگو کا نام سنا ہوا تھا کہ بھائی امریکہ میں یہ دو پلیس جہاں دیسی زیادہ جاتے تھے. تو ہیوسٹن فرسٹ ٹائم تو میں نے پھر اس کی نکالی کہ بھائی یہ ہے کیا چیز, تو اس پہ تو واقعی یہی لکھا ہوا تھا کہ مطلب بہت خشک ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے. جب یہاں آئے تو یہاں پہ تو کراچی میں موسم لگا, گھوڑوں پہ سوار ہوتے ہیں. نہیں یہاں پر گرینری بہت ہے بھائی, بہت گرینری ہے. کوئی ٹیکسس مطلب یہ کوئی کہے نا کہ صحرا ہے, اور لوگ یہ کہتے تھے وہاں پر تو گاڑیاں کا کانسیپٹ جو فلموں میں نہیں دکھایا کرتے تھے کہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا جا رہا ہے ایک بندہ. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں, پنجاب میں رہ چکے ہیں, گھوڑے ٹانگوں پہ تو کچھ نہ کچھ تو ڈر ہو ہی جائے گا یہ سب کچھ. تو بہرحال ناظرین, یہ تو ایک ہماری اپنی ایک چلتی رہتی ہے. لیکن یہ کہ مجھے نا, میں اپنے حساب سے بتا رہی ہوں کہ لوگوں کو موسم پسند ہوتے ہیں, لیکن مجھے اسپرنگ بہت خوبصورت لگتا ہے, جس وقت کوپلیں نکلتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں, بالکل. میں برڈز کو بھی دیکھتی ہوں کہ جیسے خزاں میں سارا درخت خالی ہو جاتا ہے, ایک وہ برڈ کا جو گھونسلہ ہوتا ہے نا چڑیوں کا, وہ ایز اٹ از ہوتا ہے. کتنی ہوا چلے, اللہ تعالیٰ کا نظام وہ وہی لگا رہتا ہے. اس کے بچے بھی اس میں ہوتے ہیں, وہ بھی. تو مجھے اکثر بیشتر ہوتا ہے کہ یار یہ کیسے زندگی اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو سنبھالا ہوا ہے. اور وہ پھر جو نکلتی ہیں ایک بارش کے بعد, وہ کوپلیں چھوٹی چھوٹی, اور ایک ویک میں وہ پھول بن جاتے ہیں. باسط بھائی کیا خوبصورتی ہے. ہم اللہ نے, میں کہتی ہوں ایک چیز اٹھاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ یار واقعی میں کیا خوبصورت ہے کہ ابھی ہمارے سامنے یہ پتے جھڑے تھے, ہمارے سامنے ہی سب کچھ ہوا تھا, اور ہمارے سامنے ہی ہر چیز ہے. یہی تو بہار ہے, یہ تو زندگی ہے. یہ مطلب زندگی کے اتار چڑھاؤ, رائٹ, موسموں کی طرح, رائٹ. بالکل ایسے ہی. بس الرجی زیادہ ہو جاتی ہے. مارچ میں جو الرجیز ہوتی ہیں, وہ آنکھیں کالی, آنکھوں میں درد, اور وہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے مارچ میں زیادہ ہوتی ہے پرابلم. مارچ اپریل میں یہ پولن کی سیزن. اچھا بعض لوگوں کو ہوتا ہے مارچ میں زیادہ, پولن کی وجہ سے اسپیشلی, پولن کی وجہ سے. لیکن ٹیکسس میں ہے الرجیز زیادہ, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر جگہ. لیکن ٹھنڈ میں ہر چیز ٹھنڈی ہو جاتی ہے, مجھے لگتا ہے الرجیز بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. بعض اوقات جو ہے وہ سردیوں کا ایک جو سب سے مجھے جو حسین پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے گرم کپڑے صحیح پہنے ہو نا, اور ٹھنڈ ہو اچھی, اور آپ نے مفلر وغیرہ لیا ہو اور کوٹ پہنا ہو, پھر آپ انجوائے کرتے ہیں. صحیح بات ہے. یہ تو یہاں کی بات ہے نا باسط بھائی, یہ تو یہاں کی بات ہے. چلے پیچھے کی طرف چلتے ہیں, جو پیچھے جو ایک وقت تھا گاؤں, یعنی چھوٹی سی جگہ, اور چھوٹے چھوٹے گھر ہیں, اور بچے بیٹھے ہوئے آگ جلائی ہوئی ہاتھ سیک رہے ہیں, ان کی خوشی اس میں ہوتی تھی.
تو وہ میں کبھی ڈرامے میں دیکھتی تھی یا میں نے خود بھی دیکھا ہے پنجاب میں نہیں ہم نے کیا کراچی کے اندر بھی مجھے یاد اچھی طرح کہ سردیوں کی شاموں میں لڑکے جو ہے سب لڑکے بالے اکٹھے ہو جاتے تھے تو وہ ایک جگہ آگ جلا لیتے تھے اور وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہاتھ سیکتے بھی رہتے تھے اور گپے بھی لگتی تھی، وہاں باتیں ہو رہی ہیں، چائے چل رہی ہے، ایک دوسرے ریکارڈ لگا رہے ہیں. بالکل. آپ نے وہ دیکھیں جو گرین کلر کے جو چنے ہوتے ہیں ہولے جسے ہولے، بالکل انہی دنوں میں وہ ہولے لے کے اور اچھا وہ ہولوں کا یہ ہے کہ ہولوں کا جو پورا وہ آتا ہے نا اس کا بنچ ہوتا ہے پورا، وہ ایسے کیسے اس کو آگ میں ڈال دیتے ہیں، ایسے کیسے ڈال دیتے ہیں، اور وہ جو ہے پھر اس کے بعد نکالتے ہیں تو وہ آلریڈی پک چکے ہوتے ہیں اندر سے، پک چکے ہوتے ہیں، وہ کچے پکے ہوتے ہیں، لیکن سروج باقی اس کا اپنا ایک مزہ ہے. اچھا یہاں ملتے ہیں وہ، اچھا ہولے ملتے ہیں بالکل، ہاں لیکن وہ میرا خیال ہے اس کے ساتھ نہیں ملتے ٹینڈی کے ساتھ ہی، لیکن الگ الگ ہوتے ہیں، الگ الگ ہوتے ہیں. لیکن اس کو آپ کڑھائی کے اندر لے کے اور آپ اس کو بھون لیں، وہی مزہ ہے. اچھا مزہ تو وہی ہے، لیکن جو ایک کہتے ہیں نا کہ جب چیزیں نہیں ہوتی، وہ ماحول کی بات ہے، ٹیوب ویل چل رہا ہے، کبھی ٹیوب ویل کی آواز، کبھی وہ چکی کی آواز، وہ گاؤں کا موسم، مطلب ایک طریقہ، مطلب یہ نہیں کہ یار نیبرہڈ میں بالکل خاموشی ایک دم کوئی آواز نہیں، آوازیں آ رہی ہیں ادھر ادھر. آپ یہ دیکھیں، آپ یہاں پر اب جیسے خزاں آ جائے گی، سردی ہو جائے گی، یہاں آپ کو 8-9 بجے کے بعد کوئی آواز نہیں، سنسان. ڈیفینیٹلی پنجاب میں تو جلدی لوگ سو جاتے ہیں اور اس لیے کہ ان کو صبح ارلی اٹھنا ہوتا ہے، یہ وجہ بھی ہے. رمضانوں میں آپ کو پتہ ہے 3 بجے 4 بجے دیکھیں ناظرین، لگ گئی ہماری گپ شپ، کہاں سے ہم کہاں پہنچ گئے، آپ کو ہم نے کہاں لے گئے، اپنے گجر بھی کھا لی، ہولے بھی کھا لیے، آپ کو بہت ساری چیزیں ہو گئی. تو ابھی ہمارا سیگمنٹ جو ہے یہ بنیادی طور پہ جو ہے اس کا پہلا حصہ ختم ہونے والا ہے. ہم لیتے ہیں آپ سے ایک چھوٹا سا بریک، آپ لوگ کہیں نہ جائیے گا، آپ کی پھر آپ ملاقات کراتے ہیں ایک بہت اچھے شاعر کے ساتھ، اور آپ ان کی شاعری سنیں گے، بہت انجوائے کریں گے. تو لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. برطرف، اور ہمارا یہ سٹارٹ ہوا ہے سیکنڈ سیگمنٹ، اور سیکنڈ سیگمنٹ میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے آپ کی ملاقات کرانی ہوتی ہے کسی شاعر سے، کیونکہ اس کا نام جو ہے ہمارے سیکنڈ سیگمنٹ کا نام ہے قلم اثاثہ. تو آج ہم آپ کی شاعر سے ملاقات کرا رہے ہیں، وہ ڈیلس میں مقیم ہیں، بہت اچھی نظم و غزل لکھتے ہیں، جیسا کہ میں پہلے اپنے سیگمنٹ میں بتا چکا ہوں کہ وہ ہمارے ایک مشاعرے میں بھی یہاں آئے تھے ہیوسٹن میں، تو بہت ہم نے ان کی شاعری سنی اور بہت محسوس ہوئے. تو آج آپ کو بہترین شاعری سننے کو مل رہی ہے. میں ویلکم کرتا ہوں جناب نائد دورانی صاحب کو کہ نادر بھائی آپ نے وقت نکالا اور ہمارے اس میں جو ہمارے یہ پروگرام ہے تکلف برطرف میں، اس میں آپ نے رونق بڑھا دی ہے بس. تو بہت بہت شکریہ جی آپ سب کا، پوری ٹیم کا. ماشاءاللہ آپ نے زحمت کی اور مجھے دعوت دی اور مجھے بلایا اپنے پروگرام پہ، بہت بہت شکریہ. معاف کیجیے میری آواز ذرا بیٹھی ہوئی ہے، گلا کچھ ٹھیک نہیں ہے، تو امید ہے کہ آپ درگزر کریں گے. نہیں، وہ انشاءاللہ ہمیں آپ کی بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، مجھے پتا ہے آپ کا تھوڑا گلا بیٹھا نظر، ہمیں پتہ بھی چل رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ویدر کا اثر ہو رہا ہے. ہاں ویدر کا اثر ہوا ہے تھوڑا آج. جی آج کا ہمارا ٹاپک بھی اچھا ہمارا وہ نائد دورانی صاحب، بات یہ ہے کہ ہمارا یہ جو پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے اس کے اندر ہم کوئی ایک لفظ لے کے چلتے ہیں. تو اس دفعہ خزاں کا تھا تو اس پہ ہم نے بات کی، اور تو میں بھی آپ سے چاہوں گا کہ اگر خزاں پہ آپ نے کچھ لکھا ہو اور اگر اس وقت موجود ہو، آپ کو یاد ہو تو آپ سنا دیجیے گا، ورنہ تو آپ کی شاعری ہم سننا چاہیں گے، ہمارے ناظرین سننا چاہیں گے. تو کوئی ہمیں اچھی سی غزل یا نظم سنائیے، اور تو پھر اس کے بعد پھر آپ سے ایک دو سوال بھی کرتے ہیں. چلے میں ایک طنز پیش کرتا ہوں. جی ارشاد. اس کا عنوان ہے معراج محبت. معراج محبت. اچھا. معراج محبت. محبت جانتی ہے کون سا دل ہے گداز اتنا، اسے کس دل میں بسنا ہے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. محبت جانتی ہے، محبت جانتی ہے کون سا دل ہے گداز اتنا، اسے کس دل میں بسنا ہے. اسے کس دل میں بسنا ہے. یہ کشتی جانتی ہے کون سے طوفان گزر کر کس جزیرے جا کے لگنا ہے. واہ واہ زبردست. کشتی جانتی ہے کون سے طوفان گزر کر
किस जजीरे जाके लगना है, ये ऐसी प्यास है जो जानती है कौन से होंठों पे रुकना है। क्या बात है, वाह वाह। ये ऐसी प्यास है जो जानती है कौन से होंठों पे रुकना है, ये वो कतरा है शबनम का जिसे मालूम है किस फूल में खुशबू रचानी है। वाह, मोहब्बत जानती है कब कहाँ जुल्फों की छाँव आम करनी है, मोहब्बत जानती है किस गली में शाम करनी। क्या बात है, वाह वाह। मोहब्बत जानती है किस गली में कब शाम कहाँ जुल्फों की छाँव आम करनी है, मोहब्बत जानती है किस गली में शाम करनी है, मोहब्बत जानती है कि ये तेशा कौन से हाथों थमाना है। क्या बात है। मोहब्बत जानती है कि ये तेशा कौन से हाथों थमाना है, कहाँ शीरीं को रखना है, कहाँ फरहाद लाना है। क्या बात है, क्या बात है, वाह। मोहब्बत जानती है कि ये तेशा कौन से हाथों थमाना है, कहाँ शीरीं को रखना है, कहाँ फरहाद लाना है, कहाँ कब तूर को जलना है, कब मूसा को आना है। क्या बात है, वाह वाह वाह। क्या बात है। कब तूर को जलना है, कब मूसा को आना है। और मोहब्बत इंतहा पर जब पहुंच जाती है तो फिर किसी तफरीक की कायल नहीं रहती। क्या बात है, वाह वाह। मोहब्बत इंतहा पर जब पहुंच जाती है तो फिर किसी तफरीक की कायल नहीं रहती। कहाँ पर्दा गिराना है, कहाँ पर्दा उठाना है, वाह वाह। ईद करनी है, किसे जलवा दिखाना है, शबे मेराज किसको किस तरह पास अपने अर्शों पे बुलाना। क्या बात है, वाह वाह। शबे मेराज, बहुत खूब, वाह 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 वाह। क्या आपने जनाब जबरदस्त नज़म सुनाई हमें, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। जी जी। तो जनाब ये मुझे बताइए कि हम ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं तकल्लुफ़ बरतरफ, ये एक्चुअली हमने प्रोग्राम नाज़िर साहब करते हैं हम उर्दू की तरक्की और तरोीज के लिए, और एक ऐसी फ़िज़ा कायम करना चाहते हैं जिसमें कि लोग जो हैं वो उनको अपने बैक होम में चले जाएं और उनको महसूस हो कि उर्दू ज़ुबान जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे बच्चों के लिए हम नज़दीक रहें। तो क्या आप समझते हैं कि वालिदैन इस मामले में सीरियस संजीदा हैं कि वो ये करें? क्या लोगों को एक है कोई इस तरह का उनके जहन में एक वहम सा है कि अब हम अपनी ज़ुबान जो है वो खो देंगे अगर हमने नहीं बोली या ऐसी पार्टीज ना हुई तो? ऐसी देखें, मैं ये समझता हूँ कि असल में हम लोगों ने यहाँ पे आके बहुत कुछ गंवा दिया है। अब उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी पकड़ सकें तो हो जाए। जो नए लोग आते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे रह गए, अब मैंने अपने बच्चों को बचपन ही से, 3 बेटे मेरे छोटे छोटे, 1-1 साल का फ़र्क था, तो तीनों को बिठा के मुशायरे सुनाया करता था। तो ये लोग खुद तीनों बैठ के मुशायरा किया करते थे, वाह 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 किया करते थे। तो आज इनको उर्दू आ गई है। लेकिन अब इनके जो बच्चे हैं वो इंग्लिश के सिवा कुछ नहीं बोलते, फिर भी कोशिश करते हैं। लेकिन ये कल्चर हम लोगों ने लूज कर ही देना। तभी तो अल्लाह ताला कहता ना कि इस्लाम की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, सही बात, वो आप पकड़े रखो। बाकी ये कल्चर, अब मैं असल में बेसिकली अफगानी हूँ, अहमद शाह अब्दाली की औलाद से हूँ। अहमद शाह अब्दाली काबुल से हम अफगानिस्तान चले, अफगानिस्तान से पाकिस्तान मुंतकिल हो गए हमारे बड़े, तो हिंदुस्तान चले गए, फिर पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान आ गए, तो हम पाकिस्तानी, वालिदैन हिंदुस्तानी थे, हम पाकिस्तानी हो गए। फिर हम अबू धाबी, 16 साल का था, 18 साल का जब से मुल्क छोड़ा हुआ है, तो बच्चे अबू धाबी में रहा हूँ, बच्चे वहाँ पैदा हुए, अब मैं अमेरिकन हूँ। तो बच्चे भी पूछते हैं कि हम कौन हैं, कौन से कल्चर को फॉलो करें। सही कह रहे हैं, बात सही। जी जी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इस्लाम इज मोर इम्पोर्टेंट। कल्चर हम अपनी खुशी के लिए जितना भी इसको संभाल सकें वो बेहतर। आप माशाल्लाह मुजाहिद हैं, आप लोग जो इसकी इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं और इसको संभाल के रख रहे हैं और लोगों के दिलों में, और हमारे जैसे जो हमारी उम्र के लोग हैं उनकी तशनगी दूर कर रहे हैं। तो असल में तो यही बात है। बाकी आप देखें कि बहुत ही कम होगा, शाद और नादर मेरे ख्याल यहाँ के बच्चे जो हैं वो शायद उर्दू समझ सकें। 5% आप लगा लें
माँ बाप की मेहनत है जितनी भी है। अच्छा, बिल्कुल। देखिए तो नाज़िर चलिए साहब, जी, हमें अब वक्त हुआ है गज़ल का, कोई गज़ल सुनाई है ना, गज़ल इतनी सुनाइए। खूबसूरत नज़म सुनाई आपने, गज़ल सुनते हैं। तो गज़ल सुनाएंगे वो? हाँ हाँ जी, जी एक छोटी सी बहर की सुनाता जी हूँ। जी, इरशाद। छोटी से 3 4 4 5 शेर हैं। मिली हर शय को एक जुम्बिश कहाँ से, मिली हर शय को एक जुम्बिश हर कहाँ से। शय को एक जुम्बिश कहाँ से, चली है वक्त की गर्दिश कहाँ से। क्या बात है, वाह वाह वाह। मिली हर शय को एक जुम्बिश कहाँ से, चली है वक्त की गर्दिश गर्दिश कहाँ कहाँ से। से। तपश तपिश रुखसार और लब में इश्क से है, तपिश रुखसार और लब में इश्क से है। इश्क से है, वगरना फूल में आतिश कहाँ से। क्या बात है, वाह भाई, जबरदस्त। वगरना फूल में आतिश कहाँ आतिश से। कहाँ से। रुखसार हाँ और लब में इश्क से है, हाँ हाँ, वगरना फूल में आतिश कहाँ आतिश से। कहाँ से। और अभी सब दफन करके आ रहा हूँ, वाह। अभी सब सब दफन करके आ रहा हूँ, उभर आई नई ख्वाहिश कहाँ से। क्या बात। वाह, क्या अभी बात है। सब दफन करके आ रहा हूँ, बहुत खूब। उभर आई नई ख्वाहिश कहाँ कहाँ से। से। और ये मेरा बड़ा पसंदीदा शेर है, उम्मीद है आपको भी पसंद आएगा, कि किसी बिछड़े परिंदे के हैं आंसू, क्या बात है, क्या बात। बिछड़े परिंदे के। बिछड़े परिंदे के हैं आंसू, वगरना धूप में बारिश कहाँ से। ओहो हो हो। आहा, किसी क्या बात है। बिछड़े क्या बात परिंदे है। के हैं बहुत आंसू, वगरना धूप में बारिश कहाँ बारिश से। कहाँ से। और मोहब्बत एक खलल है ज़हन दिल का, मोहब्बत एक खलल है ज़हन दिल का, जनूब वो आए ये दानिश कहाँ से। हाँ, जनू को आए। ये तो आए ये दानिश कहाँ वाह से। वाह वाह। मिली हर शय को एक जुम्बिश कहाँ से, चली है वक्त की आंधी कहाँ से। वाह क्या वाह। बात है बासिर भाई, जबरदस्त। तो क्या आप सूरत हाल समझ रहे हैं इस वक्त जो है अमेरिका की, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे लिखने वाले लोग मौजूद हैं, हर शहर के अंदर हैं। आपके डैलस के अंदर भी मुशायरे होते हैं, राइटर्स मौजूद हैं, ह्यूस्टन में भी हैं, न्यूयॉर्क में भी हैं, शिकागो में भी हैं। तो आप क्या मुस्तकबिल देखते हैं कि जो एक ख़ास लोग हैं यहाँ पर, एक जो पहली नस्ल है जो हम लोग हैं, उसके बाद क्या आप समझते हैं कि दोबारा इसी तरह का माहौल रहेगा, या हमारे हमारे हम लोगों के जाने के बाद जो है कोई गैप आ जाएगा इस किस्म का। बड़ा अच्छा सवाल है आपका, बड़ा तकलीफ दे जवाब भी है इसका। राइट, सही बात है, जो हम लोग सोचते हैं। नहीं, वो तो है वो बात हमें मेरे भी ज़हन में लगती भी है। है, तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा। वो ये है कि सिलसिले चलते आए हैं, वक्फे वक्फे से चलते रहे। फिर कुछ लोग, होता क्या है जो मैं समझता हूँ, अब मेरी राय से आपका मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं, जी वो ये है कि एक आदमी बड़ी मेहनत से, बड़ी कोशिश से एक अच्छा माहौल दे के, अच्छे प्रोग्राम दे के एक अच्छा ऑडियंस बना लेता है। जी जी, ठीक है, वो जब अच्छा ऑडियंस बन जाता है, एक अच्छा स्टेज बन जाता है, तो जो ऐरे गैरे लोग हैं वो देख के वो फिर कोशिश करते हैं कि वो भी उसी को कॉपी करें। सही। उस स्टैंडर्ड को मेंटेन रख नहीं सकते, तो वो जो बना बनाया ऑडियंस है, जो एक शख्स ने 10 साल 20 साल लगा के बनाया, वो ऑडियंस एक साल में खराब करके वो फिर शुरू से किसी को मेहनत करके फिर इकट्ठा करना पड़ता है, फिर सारा कुछ करना पड़ता है। और दूसरा ये है कि मोहब्बत करने वाले बहुत हैं, चाहने वाले बहुत हैं। मैं 25-30 साल से मुशायरे करता आया हूँ, और वाहिद शख्स था जिसने तरही मुशायरों का यहाँ पे एक सिलसिला शुरू किया। अच्छा, और हर 2 महीने बाद एक तरही मुशायरा किया करता था। उससे शोरा को तहरीक मिलती थी। बिल्कुल, और डेफिनेटली जी, मैं बिल्कुल। भी लिखता था, सब लोग एक अच्छा रहता था। फिर हर 6 महीने में, 1 साल में इंटरनेशनल मुशायरा। जितने पाकिस्तान के मैं समझता हूँ बड़े बड़े जितने भी शोरा हैं, सब मेरे मेहमान आके रहे हैं यहाँ पे। और एक अरसा से दानिशकदा इंटरनेशनल मेरी एसोसिएशन है, तो उस पर करता आया। लेकिन फिर कुछ ऐसे माहौल बन गया, कुछ लोगों की आपस की रंजिशें, बेजा रंजिशें, मैं तो समझता हूँ कि यहाँ पर सिवाय इखलाक के आप क्या किसी से शेयर करते हैं। सही। क्या आप फिर आपको अगर 2 महीने के बाद मिलना है, तो बजाय एक दूसरे पे कीचड़ उछालने के,
अगर आप दो घंटे आराम से गुजार लें, बहुत सही बात। सही बात है हकीकत में। या ये हमारे यहाँ इस बात की तो कमी है, इसमें कोई शक नहीं, मोहब्बतों की कमी है, और हम लोग जो हैं ये तो बटे हुए वही मेरा लोग हैं, कहने का बटे हुए मतलब हैं है। लोग, बड़ा इसमें दुख कोई भी होता है। दो राय नहीं है। जी जी। और मैं नहीं समझता कि हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला है कि जिससे हम लोग जो है एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, सिर्फ लेकिन सिवाय इसके कि सही बात है। बस जी। ये जो बात कह रहे थे, इसका किसी भी कौम में कहीं पे भी कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि हर जगह ऐसे लोग होंगे, राइट? नहीं, हमारे जो मैं, अब हो सकता है दुरानी साहब कह रहे हैं बात को, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ अपने तौर पे, जो मेरा तजर्बा है, और जिस तरह के मैं यहाँ 28 साल से हूँ तकरीबन अमेरिका में, मुझे यहाँ ह्यूस्टन में ही 22 साल हो गए हैं, जी। जो मैंने देखा है कि लोग जो हैं वो रसूल को मानते हैं लेकिन रसूल की बात नहीं मानते। ये मैं सही बात आपको है। एक जुमला कह रहा हूँ, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो पढ़ते हैं, जो लिखते हैं, उस पर अमल नहीं करते। अमल नहीं है तो हम लोग कहीं यार वो मुनाफकत के कहीं ना बर्दाश्त ही कहीं। नहीं रही हम लोगों में, यही हाल है जी जी। कि आना कि भाई क्या है यार, क्या लेना आपसे एक दूसरे से। सही बात है। तो बस इसी तरह का है जी। अल्लाह जी जी। सबका भला करे, हाँ, तो लोग खुश रहें, लेकिन इत्तेफाक रहना चाहिए। एक अदब की, हम लोग एक दूसरे के रिश्तेदारों की तरह होते हैं अदब में, बिल्कुल बिल्कुल, कोई बल्कि शक ये तो एक रिश्तेदारों बहुत से भी बड़ा ज्यादा रिश्ता, सही बात है। एक ताल्लुक रहता है बिल्कुल। कि जी जी। तो क्या आप सुनाना चाहेंगे, कोई नई कोई गज़ल, कोई नज़्म सुनाना चाहेंगे? कोई मैं शेर कुछ कतात सुनाना चाहूंगा। जी जी जी, जरूर सुनाएं। इरशाद। ज्यादातर मैं कतात कहता हूँ अच्छा और कतात की वजह से ज्यादा मशहूर हूँ। अच्छा। अर्ज करता हूँ कि है फन खुद अपने ही फनकार की तराश में गुम। है फन। है फन खुद अपने ही फनकार की तलाश में गुम। खुद अपने ही फनकार की तराश में गुम, कभी मैं अपनी कभी तेरी बूदो बाश में गुम। वाह वाह। वाह भाई। है फन खुद अपने ही फनकार की तराश में गुम, हाँ, कभी मैं अपनी कभी तेरी बूदो बाश में मैं गुम। गुम। मैं ढूंढता हूँ कि मुझको तेरा वजूद मिले। वाह, मैं क्या अच्छा ढूंढता मिसरा है। हूँ वाह कि वाह। मुझको तेरा वजूद मिले, तू मेरे दिल में मकी मैं तेरी तलाश में घूम। क्या बात है, वाह वाह मेरे वाह। दिल में मकी मैं तू तेरी मेरे दिल में तलाश में मकी, घूम। मैं तेरी तेरी तलाश तलाश में में गुम। गुम। वाह वाह, क्या ये खूबसूरत देखिए मिसरा एक है। जी। नुक्ता के, ये बड़ा साइंटिफिक किस्म का है, अगर आप अच्छा। समझने की कोशिश करें प्लीज। कहीं बदनाम यूं ही हो न जाए नाम पत्थर का, कहीं, कहीं बदनाम यूं ही। यूं। यूं ही हो न जाए नाम पत्थर का, सब अपने सर पे मैंने ले लिया इल्जाम इल्जाम पत्थर। पत्थर का। वाह वाह वाह। कहीं बदनाम ना हो जाए यूं ही यूं नाम ही नाम पत्थर का। पत्थर का, पत्थर का। वाह। सब अपने सर पे मैंने ले लिया इल्जाम पत्थर इल्जाम का। पत्थर पत्थर वाह का। वाह। खुद अपनी लर्जिशों से आज दिल का आईना टूटा। वाह। अपनी खुद लर्जिशों से खुद अपनी लर्जिशों से आज दिल का। आज दिल का आईना टूटा, मेरी खामोश चीखों ने किया है काम पत्थर का। आह, क्या बात है, वाह जबरदस्त वाह। जबरदस्त, बहुत कहीं अच्छे। कहीं बदनाम ना हो जाए यूं ही नाम पत्थर का, सब अपने सर पे मैंने ले लिया इल्जाम पत्थर का। खुद अपनी लर्जिशों से आज दिल का आईना टूटा। ये साउंड वेव्स की बात हो रही जी जी जी। खुद अपनी लर्जिशों से आज दिल का आईना आईना टूटा, मेरी खामोश चीखों ने किया है काम पत्थर। वाह वाह। हाँ, वो दुरानी ठीक साहब है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत आपने खूबसूरत, हमारे बहुत अच्छा। प्रोग्राम को, ये कलम असासा बहुत को खूब है ना? रौनक बख्शी, और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात भी होगी। तब तक के लिए जो है हम, क्योंकि ये हमारा सेकंड सेगमेंट ख़त्म होने को है, लेकिन आपका एक दफ़ा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से भी, और हुमैरा और सरोज की तरफ से शुक्रिया भी। जी, आप लोगों ने इतना अच्छा सुना, और मुझे आपने बहुत अच्छा सुनाया। हाँ दो लोग भी सुनने वाले सही बैठे हो ना, तो ऐसा लगता है कि भरा भरा मजमा बैठा हुआ है। तो आप भरे मजमे की तरह थे मेरे लिए। चलिए, आप शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। जी, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक नाजरीन, और आप हमारे साथ ही रहिए।
آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تکلف برطرف, ہمارا یہ تھرڈ سیگمنٹ, اور تھرڈ سیگمنٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ میں خود بہت انتظار کرتا ہوں تھرڈ سیگمنٹ کا, یقین کریں. پہلے 2 سیگمنٹ جو ہوتے ہیں وہ ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے, اور تھرڈ سیگمنٹ میں کیونکہ ہمارے ساتھ سروش ہے اور سروش نے گانے سنانے ہوتے ہیں تو ہماری تھوڑی ذمہ داری بھی کم ہو جاتی ہے. تو سارا ہم بوجھ ڈال دیتے ہیں اٹھا کے سارا سروش کے اوپر. نہیں لیکن باسط بھائی ایک بات حقیقت ہے, سروش جتنا اچھا یہ اس سیگمنٹ کو سنبھالتے ہیں. ہم نے جس دن آپ نہیں تھے اور آپ کی ایبسنٹ تھی, میں نے اور باسط بھائی نے جان مار لی, خوب گانے گائے ہم نے. یہ جو گانے تھے نا صرف دو مصروں کے بعد ختم ہو جاتے تھے. اچھا میں نے دیکھیے پہلے سیگمنٹ میں ایک گانا اسٹارٹ کیا تھا, خزاں کے پھول پہ آتی نہیں بہار کبھی, لیکن میں رک گیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ ہم سروش سے سنیں گے. تو آج اب تھرڈ سیگمنٹ میں ہم نے سروش سے وہی فرمائش کی, پہلا گانا تو اب وہی سنائیں. بالکل جی چلیں اس کو ارشاد جی ارشاد. خزاں کے پھول پہ آتی کبھی بہار نہیں, میرے نصیب میں اے دو کیا بات ہے, واہ واہ, تیرا پیار نہیں, میرے نصیب میں اے دوست تیرا پیار نہیں. نہ جانے پیار میں کب میں زباں سے پھر جاؤں, میں بن کے آنسو خود اپنے نظر میں گر جاؤں. تیری قسم ہے میرا کوئی اعتبار نہیں, میرے نصیب میں اے دوست تیرا پیار نہیں. میں روز ایک نئی راہ آہ تکتا ہوں, میں روز ایک نئے غم کی آہ تکتا ہوں. کسی خوشی کا میرا دل کو انتظار نہیں, میرے نصیب میں اے دوست تیرا پیار نہیں. کیا بات ہے, زبردست زبردست. آپ نے بڑا میں نے اچھا کیا نا, بالکل بالکل میں نے اچھا کیا نا, نہیں گایا بہت اچھا, لیکن آپ نے بھی اچھا بہت اچھا اٹھایا تھا. آپ نے بہت اچھا اٹھایا تھا, آپ کا جو سر تھا وہ اتنا اچھا اٹھا تھا, اور یہ جو ہے نا ہائی پچ میں انہوں نے اٹھایا ہے. اچھا 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 اچھا. اپنے اس تو کی گٹار ناظرین کے ساتھ اس کا مطلب تھوڑا بہت گا لیتے ہیں, گا لیتا ہوں, تھوڑا بہت, تھوڑا بہت, تھوڑا بہت تو ہم بھی گائیں. تو اب کیا اچھا میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں پہلے بات کر رہا تھا کہ یہ جب سمر میرا فیوریٹ جو گرمی کا موسم, اور اس کو وہ جب چالتا ہے تو وہ افسردگی ہو جاتی ہے, بالکل خزاں آتی ہے. تو میں سمر سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی ابھی نہ جاؤ مجھے چھوڑ کے, ابھی نہ جاؤ, سنو, ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر. یہ آپ سمر کے بارے میں کہہ رہے ہیں, مطلب یہ تھا محبوب کے بارے میں. ویسے محبوب ہی ہے نا, اتنا پسند ہے مجھے. لیکن ناظرین یہ جو ہے نا, اچھا یہ بیشتر لوگوں کی جو ہے نا, بیشتر لوگوں کی پسند ہے, یہ بہت پسند ہے یہ. ارشاد بھائی ارشاد. واہ. ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کہ دل ابھی بھرا نہیں,
ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کہ دل ابھی بھرا نہیں، ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کہ دل ابھی بھرا نہیں، ابھی تو آئی ہو، ابھی تو ابھی تو آئی ہو، بہار بن کے چھائی ہو، ہوا ذرا مہک تو لے، یہ دل ذرا بہک تو لے، یہ شام ڈھل تو لے ذرا، یہ شام ڈھل تو لے ذرا، یہ دل سنبھل تو لے ذرا، میں تھوڑی دیر جی تو لوں، نشے کے گھونٹ پی تو لوں، نشے کے گھونٹ پی تو لوں، ابھی تو کچھ کہا نہیں، ابھی تو کچھ سنا نہیں، ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کہ دل ابھی بھرا نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، نہیں 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 نہیں۔ زبردست بھائی، زبردست۔ ویسے ایک بات یہ ہے کہ بہت خوبصورت بہت ایک تو ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، اچھا، اور دوسری بات یہ تم نے بہت سا گایا اور دل سے گایا، بہت دل سے گایا، اور سب سے بڑی بات جو ہے انہوں نے جو محبوب سے خزاں میں بدلا نا، وہ بس دل کو چھو گیا کہ میں نے کہا ایسا بھی ہو سکتا ہے یار، خزاں میں بدل دیا بھائی انہوں نے، محبوب کو چھوڑ ہی دو۔ دیکھیں ناظرین، آج ہمارا جو لفظ ہے وہ خزاں، اور یہ کہاں سے کہاں ہم کو لے گئے، کہاں سے کہاں لے گئے، کمال یہ ہوتا ہے کمال فنکار کا، سنگر کا، گانے والے کا۔ اچھا، اور کیا پھر سوچا آپ نے، اور کس چیز کو بدلا ہے آپ نے؟ اب تھوڑے خزاں، اب خزاں کا اداس موسم ہے، اداس ہی کہہ رہے تھے، بس اداس، لیکن یہ اتنا اداس نہیں ہے، یہ مجھے بہت پسند ہے یہ غزل، پتہ نہیں جب بھی میں سنتا ہوں ایک دم سے وہ مطلب یادیں آ جاتی ہیں پاکستان کی، وہ ٹی وی میں ہم دیکھتے تھے۔ کوئی خاص یاد ہوگی؟ اچھا، کوئی خاص یاد ہوگی، سروج بتا دیں۔ نہیں، وہ ٹائم ہی بالکل الگ تھا بھائی، یہ سب کچھ ابھی آپ بھی پھنسنے والے ہو، تو یہ خزاں میں یہ لہر اٹھتی ہے۔ اچھا، دل میں ایک لہر سی اٹھی کیا بات ہے ابھی، کیا بات، دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی، دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کچھ تو نازک مزاج ہے ہم بھی، کچھ تو نازک مزاج ہے ہم بھی، اور یہ چوٹ بھی نہیں ہے ابھی، دل میں کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی، دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، شور برپا ہے خانہ دل میں،
برپا ہے خانہ دل میں، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی، دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی۔ بھائی کمال ہے، کمال، کیا بات، زبردست، تم نے جو بھی گانے سنے نا، سارے بہت اچھے تھے، شکریہ، ناظرین آپ کو پسند تو آ رہے ہوگے، بالکل پروگرام تو آپ کو پسند آئے ہوگا، مجھے پتا ہے۔ تو ابھی ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے نا کہ ہم اور بھی کچھ سن سکتے ہیں؟ کسے؟ ابھی تو ٹائم ہے نا کہ ہم سن سکتے ہیں۔ ٹائم ہے، سنائیں گے، سن لیں گے تھوڑا۔ صحیح ہے، ہم سروش کو ایسے جانے دینے والے نہیں ہیں نا۔ ہماری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ جتنے سنا سکتے ہیں، جتنے ہم نچوڑ سکتے ہیں نا نچوڑ لیں۔ دیکھیں سب سے اچھی بات ہے کہ ہم سروش کو ڈسٹرب کم کرتے ہیں نا، اس لیے جلدی اچھے گانے ہو جاتے ہیں۔ پتہ ہے یہ میں بھی گاتا تھا نا تمہارے ساتھ، تو میری وائف نے مجھے کہا، ارے کہنے لگی کہ وہ یہ بالکل غلط اچھی طریقہ بات نہیں ہے، ہاں سروش کو گانے دیا کریں آپ لوگ، ہاں ہمیں پتہ نہیں چلتا، اس کی آوازیں مکس ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، اس لیے ہم احترام کر رہے ہیں آپ کو فون کرنا چاہیے، تھینکس کرنا، بھابھی کو فون کر کے بولے تھینک یو سو مچ۔ میرے کیا ہے بھائی نیکسٹ پٹاری میں؟ اچھا پٹاری میں ہم نکالتے رہیں گے، بالکل۔ اچھا بالکل، تو یہ بھی تھوڑا اداس ہے، لیکن اس میں دشت تنہائی میں واہ واہ، اے جانے جہاں کیا بات ہے، لرزاں ہے تیری آواز کے سائے، تیرے ہونٹوں کے سرا، دشت تنہائی میں ہے جان جہاں، لرزاں ہے تیری آواز کے سائے، تیرے ہونٹوں کے سرا، دشت تنہائی میں دوری کے خس و خاک تلے کھل رہے ہیں تیرے پہلو کے سمن اور گلاب۔ کیا بات ہے، دشت تنہائی میں اے جان جہاں، لرزاں ہے تیری آواز کے سائے، تیرے ہونٹوں کے سرا، دشت تنہائی اٹھ رہی ہے کہیں قربت سے تیری سانس کی آنچ، اپنی خوشبو میں سلگتی ہوئی مدھم مدھم، دور افق پار چمکتی ہوئی قطرہ قطرہ گر رہی ہے تیری دلدار نظر کی شبنم۔ زبردست بھائی، زبردست زبردست۔
کیا بات ہے, میں تو کھو گئی ہوں اس کے ہے اندر, نا, پتہ ہے, اور ہاں, سیریسلی میرا بہت اچھا بھائی, بہت اچھا رہا پروگرام. دشت تنہائی تم نے آج جو ہے نا واقعی اس کا موڈ بن گیا, بڑا زبردست موڈ تھا. تو ناظرین میرا خیال ہے کہ وقت جو ہے اب ختم پہ ہے بالکل, تو ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے میں اور حمیرہ اور سروش خان جو ہے, ہم تینوں انشاءاللہ آپ کو ایک نئے پروگرام کے ساتھ, ایک نئے شاعر کے ساتھ ہوں گے. تو تب تک کے لیے مجھے اور ہم دونوں تینوں کو سب کو اجازت دیجیے.